مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے بے چین کیا اس نے مجھے بے چین کیا، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ پیارے میرے اہل سنت، میں 7 سال کا ہوں، میں نے پہلا روزہ رکھا۔ آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ مرشد، میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے۔ محمد مصطفیٰ آخری نبی احمد مجتبی آخری نبی پیارے امیر اہل سنت، ہمارے لیے دعا فرما دیجیے تاکہ ہم مکہ مدینہ پاک میں روزہ رکھ سکیں۔ یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام، یا اللہ پاک میرے امیر اہل سنت کو صحت والی زندگی عطا فرما، آمین۔ اللہ پاک پاپا کو بس دو، آمین۔ ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا۔ بعد پھول جیسے بچوں نے پہلا روزہ بھی رکھا، اللہ قبول کرے اور اللہ کرے آگے بھی روزے رکھنے کا شرف حاصل ہو۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل علی مدین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور بار بار حج کی سعادت نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے، ماں باپ سمیت خاندان سمیت یہ سعادت بخشے، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ آج 1446 ہجری کے ماہ رمضان شریف کی 6ٹھی شب ہے۔ اس مناسبت سے 40 عطار پیج نمبر 6 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 6۔ لا وضوء لمن لم يصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا وضو نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے۔ شرح حدیث، علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس شخص کا وضو مکمل فضیلت والا نہیں جو وضو کے بعد نبی پر درود پاک نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام امیر حمزہ ہے۔ اچھا، میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ پانی ہے نا، یہ ہمارے لیے تو ایک نعمت ہے، اور گھروں میں عموماً بہت زیادہ ضیاع ہونے کے اس کے چانسز ہوتے ہیں، جو کہ نلکا وغیرہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بچوں کی کس طرح تربیت کی جائے، گھر والوں کو کس طرح سمجھایا جائے کہ پانی کو ضائع نہ کریں اور نلکا وغیرہ کھلا نہ چھوڑیں، اس بارے میں ہمیں رہنمائی فرما دیں۔ ماشاء اللہ، حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان کے تعلق سے ایک ہند سے جب قافلہ آیا تھا ایک بار سالانہ اجتماع میں، پرانا واقعہ، تو ایک عالم صاحب تھے غالباً، انہوں نے بتایا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کسی کے گھر تشریف لے گئے تھے، تو وہاں نل ٹپک رہا تھا، تو آپ نے صاحب خانہ سے فرمایا کہ اس کو صحیح کرو۔ وہ تو عام طور پر لبیک جی حضور، اس نے بہرحال ہاں کہہ کرو، آگے پیچھے ہو گیا،
کچھ نہیں کیا. پھر بلایا, پھر اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. پھر آپ نے فرمایا ہم جاتے ہیں. کیا حضور, یہ آپ میرے سامنے یہ اللہ کی نعمت ضائع ہو رہی ہے, پانی برباد ہو رہا ہے, آپ ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے تیار نہیں, تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, تو اس لیے میں جا رہا ہوں. تو یعنی یہ اس میں بہت سمجھنے کا ہے کہ ہمارے یہاں گھروں میں نل ٹپک رہے ہوتے ہیں, دھاریں نکل رہی ہوتی ہے, مسجدوں میں نل ٹپک رہے ہوتے ہیں. پانی کا ضیاع خالی گھر میں نہیں ہے, مسجدوں میں بھی ہے, دکانوں میں, ہوٹلوں میں بہت ضیاع ہو رہا ہے پانی کا. جگہ جگہ مطلب پانی, یعنی کہ جہاں پیسے زیادہ نا وہ منرل واٹر پیا جاتا ہے. ہمارے یہاں منرل واٹر اتنا نہیں پیا جاتا جتنا باہر ملکوں میں صرف منرل واٹر پیتے ہیں. تو تھوڑا پیا, بوتل سائڈ پہ رکھی, آگے بڑھ گئے. یہ بھی ہوتا ہے. لیکن کتنی مہنگا پانی ہے. اب یہ بوتل سائڈ پہ رکھی, یہ کون پیے گا؟ آدمی ڈرے گا نا, پتا نہیں پانی ہے, کوئی گندگی ہے, کیا ہے, سمجھنا پڑے نا. ہاں کوئی دیکھ لے کہ اس نے پی کر چھوڑا ہے, اور کوئی چھوٹے لیول کا غریب آدمی ہو تو وہ اٹھا لے. عام آدمی سے اٹھاتا نہیں ہے, شرمائے گا. یہ بھی ہوتا ہے, سب نہیں کرتے, یہ بھی ہوتا ہے. میں نے پانی کی بوتلیں ادھوری دیکھی ہیں, اس لیے میں اس کر رہا ہوں. ہوتا ہی ہے, پھینک دیتے ہوں گے پی کے تھوڑا. حالانکہ تو پیسوں سے ملتا ہے, مہنگا ملتا ہے. یہ بھی نہیں کہ مطلب مشہور ہے کہ وہاں, یہ بہت پہلے سے سن رکھا ہے کہ پانی پیٹرول سے مہنگا ہے وہاں. اب کرنٹ پوزیشن نہیں معلوم مجھے, پہلے سنتے تھے. واقعی میں نے وہ معلومات بھی تھی مجھے کہ پیٹرول اتنے کا لیٹر ہے اور یہ منرل واٹر اتنے کا ہے. وہ مہنگا ہوتا تھا منرل واٹر. تو یہاں بھی مطلب یہ نہیں کہ پانی جہاں بھی ضائع کرے تو یہ جائز نہیں ہے, گناہ ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ چاہے وہ پینے کا پانی ہو چاہے استعمال کرنے کا پانی ہو, ضائع نہ کیا جائے, حسب ضرورت کو استعمال کریں. اب سردیاں آتی ہیں تو بڑی آزمائش ہوتی ہے. مسجد میں بھی گیزر اور ہوتے ہیں, تو وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, تب شروع کا پانی ٹھنڈا آتا ہے, تو یہ در کر کے نل کھول دیا. ہاتھ دھونا ہے, گھر میں بیسن پہ ٹھنڈا پانی ہے, تو در کر کے نل کھول دیا, تھوڑا پانی بہ جائے گا تو پھر گرم آ جاتا ہے. یہ گرم یوں استعمال, وضو میں, غسل میں, ہر جگہ اس طرح لوگ استعمال اکثر کرتے ہوں گے. یہ سمجھ میں آتا ہے. اتنی زحمت کون کرے گا, اپنے بالٹی رکھے اور یہ اس میں جمع کرے ٹھنڈا پانی, اور پھر اس کو واش روم میں ضرورتاً بہا دے یا کوئی اور استعمال کر لے. ایسا بہت مطلب مشکل ہے. میں الحمدللہ بالٹی رکھتا ہوں, اور وضو کے لیے بیٹھتا ہوں تو پانی اس میں بھر لیتا ہوں. اب ہاتھ دھونا تو ٹھنڈے ہی سے دھونا پڑتا ہے, ظاہر ہے کہ بہانے کا جی نہیں چاہتا کہ اس کو بہا دیا جاتا. کراچی کی سردی بھی بہرحال لے کے ہے مطلب, لیکن اتنی بھی نہیں ہے جتنی بعض جگہوں پر سردیاں ہوتی ہیں. لیکن جہاں بھی پانی بچانا تو ہوگا, ضائع کرنے کی تو علماء اجازت نہیں دیتے. تو یوں مطلب یہ کہ وضو ٹھنڈے پانی سے بھی ہو سکتا ہے, تو پانی بہرحال لے کے ضائع نہ کیا جائے. برداشت تو ہو ہی جاتا ہے پانی ٹھنڈا. پانی پی کر گلاس میں بچا کر پھینک دینا کا بھی رواج کافی ہے. یعنی یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑے قطرے بھی بچ گئے نا, تو یوں کر کے اس کو بھی گراتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ چھوڑے کیوں, یہ بھی کریں گے. چند قطرے پھینکنے کی کیا ضرورت ہے. کسی نے پانی پی کر ادھورا چھوڑ دیا گلاس, اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے گناہ کیا, ضائع کیا. دوسرا استعمال کر لے, دوسرا اگر ڈر کر کے بہا دیتا ہے. مشکل ہے یار. ہارون الرشید کا غالباً واقعہ ہے کہ ان کی خدمت میں کوئی عالم صاحب تھے, آپ نے پانی کی پیاس کا اظہار فرمایا, تو وہ پانی گلاس لے کر آئے اور کہا کہ اگر آپ اے بادشاہ, اگر آپ کسی لقودق صحرا میں ہوں اور جان پر بن جائے, اور کسی کے پاس ایک گلاس پانی ہو, اور وہ مطلب یعنی کہ آپ کو بیچے, ماننے نہیں آپ, آخر کب کتنی یعنی آپ کی جان پر بنی ہوئی ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ میں
چاہے مطلب آدھی سلطنت بھی میری دینی پڑے پانی تو لوں گا اور جان تو بچاؤں گا. پھر عالم صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ پانی جو آپ پیئیں گے وہ آپ کے اندر رک جائے اور باہر نہ نکلے اور یوں جان پر بن جائے آپ کی، نہیں نکلے گا پیشاب جس کا بند ہوتا ہے اس کو تجربہ ہوگا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اب اس کے علاج پر تو بولا باقی آدھی سلطنت علاج پر دے دوں گا، علاج تو کراؤں جان تو بچاؤں گا نا اپنی. تو پھر وہ عالم صاحب نے گلاس پانی پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی حکومت پر جتنا ناز کرنا ہو کر لو کہ آپ کی حکومت کی قیمت جو ہے وہ ایک گلاس پانی سے بڑھ کر نہیں ہے. یہ واقعہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، میں نے کچھ اس میں تھوڑا بہت فرق کیا ہے ملفوظات میں، کہ کسی نے پانی پی کر بچا کر پھینکا تھا گلاس میں سے، اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نصیحت کی تھی اور یہ واقعہ سنایا تھا کہ پانی کی قدر وہاں ہوتی ہے جہاں نہیں ملتا. اس وقت فراوا نہیں ہے تو ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. بہر اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کمپلسری کرنی ہے. ایک ایک قطرے کی قیمت ہے، ایک ایک قطرے کا خیال رکھنا ہے. قیامت کے دن ایک ایک قطرے کا، ایک ایک ذرے کا سوال ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ایک ذرہ برابر بھلائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا اس کو، اور جو ایک ذرہ برابر برائی لائے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. یہ سورۃ تکاثر کی آخری آیت ہے. تو بچنا مشکل ہے، بہت اسراف ہو رہا ہے، بہت اسراف ہو رہا ہے. اور جو اسراف کرتے ہیں اس کو قرآن نے تنبیہ کی ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور فضول نہ اڑا، بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ جو آپ نے جو پانی کے تعلق سے فرمائے نا، تو ایک ایسے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ منرل واٹر کی بوتل لیں 300 روپے کی 250 روپے کی اور اس سے وضو کرے، باقی پانی نہیں ہے. 250-300 روپے کی ہے، ہوگی بڑی بوتل کی بات کر رہا ہوں، شاید 200-250 روپے کی تو ہوگی. 1.5 لیٹر کی نہیں، 1.5 لیٹر کی، بوتلا بڑا ہوتا ہے نا وہ. اب 5 لیٹر والی نا، یہ بوتلا میں بولتا ہوں، ہاں. بوتلا کوئی لغت میں نہیں دیکھا ہے. تو یہ بڑی بڑا- بوتل، جی ہاں، بڑی بوتل لے، اس کو بولے اس سے وضو کر دو. یہ جو فرض ادا کرنے کو ہوگا نا وہ بھی نہیں کرے گا، اتنا پانی کم استعمال کرے گا کہ یار پیسے ضائع ہو. وہ پیسے یعنی حالانکہ یہ پیسے سے پانی آیا ہے، مگر پانی بچانے کی سوچ نہیں آنی بن رہی ہے. اس کو دوبارہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، یہ اس کی وجہ سے یہ پانی بچا رہا ہے. تو یہ پانی جو اس وقت ہمیں مفت، بظاہر مفت جو ہمیں نلکے میں مل رہا ہوتا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ اس کو ضائع کر دو، ورنہ خرید کر پانی کون ضائع کرے گا. ہاں پھینکنے والے اس میں بھی ہیں، منرل واٹر کی بوتل لیں گے پھر بھی اس میں پانی ضائع کرنے والے ہیں، لیکن پیسے لگتے نہیں ہیں نا، اس لیے نلکا کھلا بھی رکھ دیتے حضور. تو آپ اسلامی بہنوں کو بھی سمجھائیں، برتن دھوتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے جو پانی ضائع کرتے ہیں، اسی طرح گاڑی دھوتے ہوئے، اچھا جو مالی جو باغ میں جو پانی ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ تو پائپ کھلا رکھ کے چلے بھی جاتے ہیں. اللہ پاک سب کو تو ہدایت ہے. کھلا رکھ کر یوں چلے جاتے ہو نا، باغ میں پانی کی ضرورت ہوتی ہوگی، پودوں کو وہ جو بہ رہا ہے وہ جا رہا ہوتا. اس کے علاوہ بھی اب جنرلی مطلب پانی تو خیر وہ مسجدیں دھوتے ہیں، جس بے دردی سے پائپ کھول کے پانی باہر ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو چند بار سمجھا ہے فضان الدین، اب اللہ کرے ایسا نہ ہوتا ہو، تو اللہ کرے نہ ہوتا ہو، مجھے پتہ نہیں. مطلب یہ میں نے بول دیا تو اب شاید کارکردگی مل جائے گی کہ وہی رفتار بے ڈھنگی سو پہلے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب ہے. یہ ہے یا کوئی سدھار آئی ہے، اللہ بہتر جانے، اللہ کرے آئی ہو. نہیں ذہن نہیں ہوتا عام طور پہ لوگوں کا، بہت پانی بہاتے ہیں، بے تحاشا پانی بہاتے ہیں. اب رمضان میں مسجدیں دھوتے ہیں، رمضان سے پہلے اے ماں اتنا پانی بہاتے ہیں، میں دیکھا ہے. خدا کی پناہ، نہ میل ہے نہ کچیل ہے نہ
ढोल है न गर्द, पानी बहाना है, धोना है, टार टार रोज झाड़ू है, झाड़ुओं का नाश हो रहा है, तो पाउडर ने साबुन ने पता नहीं क्या क्या डालकर ये मस्जिद होते है, दिल वो धोना यार, मस्जिद होकर अपना दिल क्यों मेला कर रहा है, इतना पैसा कौम के चंदे का बर्बाद होता है, खुदा की पनाह यार। तो बस है नहीं यार, सोच नहीं है। अब मस्जिद धोना कोई शर्त थोड़ी यार, अब कोई मेल कुचैले तो ठीक है, पोछा भी तो लग जाता है ना, पोछा लगा दे। नया कलर भी कराना होता है मस्जिद में रमजानों में से पहले बाजू का, ये भी मस्जिद के चंदे से नहीं हो सकते ये काम, जो इन्हें के जरूरत से जायद हो। कलर उस वक्त की कोई सूरत बन सकती है कि जब कलर वाकई खराब भी हो गया। रमजान शरीफ आया, एहतराम रमजान के लिए कलर इसका नया किया और इसमें कौम का झंडा इस्तेमाल किया, ये नहीं हो सकता। इसमें उर्फ भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। अपने पल्ले से करना तो करो, लेकिन अब ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल चमकदार रंग लगा हुआ है, पैसे से भी करोगे तो इसराफ तो जाएगा ना, हाजत नहीं है ना इसकी। हाजत हो तो कलर करे, रंग करे, वरना पानी का मेल कुचैल है। पानी के पोछे जो है ना, ये ऑयल पेंट जो होता है ना, ये इसलिए भी लगाया जाता है, समझदार जो लोग होते हैं कि ऑयल पेंट लगा लो ना, सुख हो जाएगा यार, चूना बार बार करवाना पड़ेगा वरना तो ये लग जाएगा ना। तो इसमें मेल कुचल पानी वाला पोछा करके आप साफ कर सकते हैं। ये स्विच पर मेले कुचले हाथ लगते हैं तो स्विच के अतराफ में भी आपने देखा होगा, ये बोर्ड जो होता है स्विच बोर्ड मेला हो जाता है। इसको तो मैंने कई बार, वही कपड़ा या टिश्यू को आप भिगो लें, मगर एहतियात करनी है, इसमें करंट होता है, तो बिल्कुल साइड पर आप इसको यूँ लगाएंगे ना, भले कोई पाउडर वगैरह जो भी क्लीनिंग करने का तो इसको लगाएंगे, बिल्कुल नया बन जाएगा जैसे अच्छा। सिर्फ बास दीवारों पर हाथ रख रख के मेल जमा हो जाता है हाथ का, खाने के बाद या बच्चे लगा देते हैं, तो वही कपड़े का टुकड़ा लिया या टिश्यू लिया, इसको भिगोया, साबुन वाला कर लिया, उसको मदीना हो गया। कलर कर रहे हैं, क्या जरूरत है? सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सैयद तौहीद फ़खर, अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि मस्जिद में जो लोग कभी कभी वज़ू खाने में पानी भरने या बर्तन धोने आ जाते हैं और इनको मना भी किया जाता है, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती करते हैं इस तरह, तो उनके बारे में क्या आप राय देंगे? गलत करते हैं। मस्जिद का पानी वज़ू के लिए, न कि घरों पर भर के ले जाने के लिए, ना आपके बर्तन धोने के लिए। तो ये जो भी करते हैं गलत करते हैं, गुनाहगार होते हैं। मस्जिद का करंट इस पे ज़हर लगता है, चंदे का पैसा लगता है, तो ऐसा आप ज़रा समझा ही सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं, मार धाड़ की भी इजाज़त नहीं है। हवाले से अगर कुछ ये भी रहनुमाई फरमा दें कि जैसे मस्जिद के वज़ू खाने के हवाले से गुफ्तगू चली है, तो अब ये भी थोड़ी रहनुमाई फरमाएं कि हमारे यहाँ पर जैसे बाज़ इलाकों में होता है कि कराची के अफराद हैं बाज़, तो वो पान गुटके के आदी होते हैं, तो वज़ू के लिए आते हैं तो वो वहाँ पर पी के फेंकेंगे और बाज़ औक़ात तो लाल कर देते हैं वज़ू खाने को। और जो हमारे पठान भाई हैं तो वो आम तौर पे नस्वार लगाते हैं, कुछ और कौमें भी लगाती हैं, तो वो नस्वार की गोली जो है ना वो वज़ू खाने के अंदर बाज़ औक़ात फेंकी, बल्कि बकसरत फेंकी हुई होती है। तो इस हवाले से थोड़ी रहनुमाई फरमा दें कि ये बड़ा कराहत वाला मामला हो जाता है और मस्जिद का तक़द्दुस भी है। बिल्कुल वज़ू खाना लाल करते हैं, इसकी दीवारें लाल करेंगे, और वो जो जाली लगी होती है ना पानी की निकासी के लिए ड्रेन पर, तो उस पर भी ये चीज़ें जमती हैं, फिर पानी खड़ा हो जाता है। रमज़ान में इसकी तकलीफ़ें ज़्यादा, और अगर वहाँ एहतिकाफ़ है तो हड्डियाँ मसाला ये वज़ू खाने पर, ये भी मैंने देखा है। यहाँ गुलजार अरबी में देखा था मैंने इस तरह का माहौल कि वो डाल देते थे इस्लामी भाई और पानी खड़ा हो जाता था वज़ू खाने में। इतनी कराहियत, फिर वज़ू करने वाले को भी कराहियत है, छींटे उड़े हैं, और इस किसी को इतना सुजका भी ना पड़े, सुजका पड़े तो साफ़ हो जाए, कि यूँ करके हाथ डाल देना पानी में, जहाँ वो जाली है तो वहाँ से उठा कर अगर साइड कर दे तो वो खुल जाए, लेकिन सबको समझ नहीं पड़ती ना ये कैसे खुले। तो यूँ मतलब ये कि वज़ू खाने सिर्फ वज़ू करने के लिए, अपने वो थूकने के लिए और ये काम, इन कामों के लिए, गंदे कामों के लिए नहीं है। फिर ये जो नासाफ हो जाएगा, फिर ये खादिम होंगे, इन बेचारों को मेहनत करनी पड़ती होगी। फिर मस्जिद का जो भी पाउडर या सोडा और ये सफाई के लिए ये भी खर्च होगा,
آپ کے پان کے تھوک پر اس کو رگڑنے کے لیے برش رگڑ کھائے گا تو اس کو بھی نقصان پہنچے گا. تو یہ آپ دیکھیں سائڈوں پر کتنے خرچے جو ہیں وہ آپ کے پان کی پیک ڈالنے پر, تھوک ڈالنے پر یہ مسجد کو ہو رہے ہیں. مسجد کے چندے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. آخرت میں حساب کیسے دو گے یار؟ تو یہ پان گٹکے ہی چھوڑ دو نا یار. نہ رہے بسیں, نہ رہے ماس, لو بجے بانسری. بعض لوگ اس لیے روزہ نہیں رکھ پاتے ہوں گے کہ پان گٹکے ان کو چاہیے. شہری میں بھی آخری میں جو روزہ رکھتے ہوئے پان گٹکا, پان مائنس کرتے ہیں, عام طور پہ گٹکے کا مسئلہ ہوتا ہے. گٹکا مطلب ڈالتے ہی اب پھر وہ روزے میں حلق میں چائے جو بھی ہو, منہ صاف نہیں ہوتا, وہ ٹیسٹ آتا رہے اس کا. اور تو اگرچہ ہمارے یہاں پابندی ہے گٹکوں پر, لیکن پھر بھی مل جاتے ہیں, لوگ لے لیتے ہیں, ترکیب بنا لیتے ہیں. یہ بہت خراب چیز ہے, گندی چیز ہے. یعنی لوگوں نے یہ گواہی دی تھی اس بات پر کہ گٹکے میں ایسے بھی گٹکے آتے ہیں, ہر گٹکے کا احتیاطاً میں نہیں کہہ رہا, کہ جس میں مرغی کا خون ڈالا جاتا ہے, سے اس کا ٹیسٹ بڑھتا ہے نا. اگر کنفرم ہے کہ خون والا گٹکا کھا رہی ہے, مرغی کا جو بہتا خون وقت ذبح نکلا تو حرام ہے یہ تو, اور ناپاک بھی ہے. تھوک بھی اس کی ناپاکی جا رہی ہے, کتنی خطرناک ہے. اور ناپاک بھی نجاست غلیظہ, جیسے انسانی پیشاب ناپاک ہوتا ہے, نجاست غلیظہ ہے. تو یہ بھی گندگیاں بھی کھا جاتے ہیں, اثر نہیں کرتے. پھر بیچاروں کو بعض اوقات کینسر ہو جاتا ہے منہ کا. اس کے کیس تو کئی دیکھے میں نے, یہاں بھی آ جاتے ہیں بیچارے, منہ دکھانے سے نہیں ہوتے. اللہ ان کو شفا دے جو مبتلا, کئی لوگ فوت ہو گئے اس میں. میں جانتا ہوں جو بیچارہ ہمارے اپنے ارد گرد تھے, یہ خادمین وغیرہ, یہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. جو وردیاں پہن کے کھڑے ہوتے ہیں نا, تو سمجھاتے تو ہنستے ہیں, پھر جب پھنستے ہیں تو پھر رونے ایسا منہ ہوتا ہے. یہ بھی دیکھا ہے, رونے سے پھر بیچارے فوت بھی ہوئے بعض اس میں. تو اب کافی پرانا ہو گیا نا, تو تجربات دیکھے ہیں, مطلب بیچارے اس طرح, یا منہ لٹکا کے بیچارے پھر کھڑے ہوتے ہیں, دم کروا رہے ہوتے ہیں, دعا کروا رہے ہوتے ہیں. ایک نے تو مجھے یہاں تک کہا کہ یار آپ صحیح بولتے تھے, کہ میں بولتا ہوں میری مان لو, ڈاکٹر بولے گا تب مانو گے. تو بولا اب ڈاکٹر نے میرے کو منع کر دیا ہے, کہ چھالا پڑتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. کہ وہ چھالا جو ہے نا صحیح ہوتا ہے, آتا ہے جاتا ہے, پھر آخرکار کینسر کا روپ اختیار کرتا ہے. منہ کا ٹیسٹ, یہ گٹکا کھائے گا نا, کھاتا رہے, تو یہ زبان پر قدرتی اللہ نے دانے پیدا کیے باریک باریک, ان سے ٹیسٹ پتہ چلتا ہے کھانے کا ذائقہ. تو یہ دانے جو ہے نا یہ جڑ جاتے ہیں ایسا ایسا گٹکے سے, تو پھر یہ کہ زبان ہو جاتی ہے پلین اس کی. اب یہ چاہے سونا کھلاؤ اس کو, بہترین لذیذ چیزیں کھلاؤ, اس کو ٹیسٹ نہیں آتا. یار یہ کم مصیبت ہے کہ ذائقہ ہی نہیں آتا کھانے کا, مزہ ہی نہیں آتا. پھر یہ کہ منہ جو زیادہ عادی ہوگا نا اس کو, اگر آپ کا دوست ہو اس کو بولا منہ کھول, یوں کرے گا. جو نہیں کھاتا ہوا یوں کر لے گا, بالکل آسانی سے. لیکن جو زیادہ کھاتا ہو نا اس کا منہ سکڑتا ہے, بیچارہ منہ بھی نہیں کھول پاتا, پھر بھی نہیں سدھرتا. یار کیسے سمجھا یار, اتنی علامتیں اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں, پھر لاسٹ مومنٹ پر اس کو کینسر ہو جاتا ہے. اللہ بچانے والا ہے. ہر ایک کو ہوتا ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے, لیکن بہت سو کو یا کئی ایک کو دیکھا ہو جاتا ہے. شاید اسی وجہ سے ہمارے یہاں پابندی ڈالی ہے. کراچی میں تو پابندی ہے اس پر, کراچی, حیدرآباد, سکھر, اور جہاں یہ ہماری قوم ہوتی ہے نا, میمن قوم, گجراتی قوم, پٹنی چٹنی, اس طرح کی قومیں جو ہیں, چٹنی مائنس مطلب پٹنی قوم بھی ہے. تو اس طرح کی قومیں جو ہیں نا, ہمارے دیسی بھائی انڈین لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ مہاجر, یہ اس طرح کے لوگ پان گٹکوں کے عادی ہوتے. پنجاب بچا ہوا ہے, پنجابی نہیں کھاتے. میں نے آج تک مجھے یاد نہیں ہوتا کسی پنجابی کو یہ گٹکے کی مصیبت میں مبتلا دیکھا ہو. پنجابی خوش ہو رہے نا, ہاں ماشاء اللہ اچھی ہے, ایک مصیبت سے بچے ہوئے یار. ہم لوگ جو ہے میری قوم, آئے افسوس, میں مہمان ہوں تو میری قوم کو بول رہا ہوں کہ میری قوم اس میں مبتلا ہے, کافی مبتلا ہے. بیچارے پھر بہت آزمائش میں ہوتے ہیں, پیسے الگ خرچ ہوتے ہیں. کوئی بھلائی اس میں, گٹکے میں کیا بھلائی یار. پھر وہ پان نام بھی لیتے ڈر لگتا ہے, کوئی کمپنی کا نام ہوگا تو میرے خلاف مشکل نہ کھڑی کر دے. تو مختلف
पुड़ियाँ आती हैं, ये भी खतरनाक होती है, ये इसमें भी केमिकल और ये तंबाकू तरह तरह के गले सड़े खुशबू डालकर सबको मतलब सेट कर देते हैं, तो ये खिला रहे होते हैं। ये भी है, मतलब ये कोई भी काम की चीज़ नहीं है। नहीं, पान भी खाएंगे तो मुंह आपका यार ब्लॉक हो जाएगा, दुरुस्त से भी पढ़ना मुश्किल। तो ये अपने ना चले, मुंह खाली होना चाहिए ताकि अल्लाह रसूल का नाम हम ले सकें, दुरूद पाक पढ़ सकें, जिक्रुल्लाह कर सकें। चबाने में यार नहीं, मतलब मज़ा नहीं आता यार, टाइम बड़ा ख़राब होता है। मुझे पिछले दिनों मेरी तबीयत का कुछ मसला खड़ा हुआ था, तो मैं बेहरा होने के करीब हो गया था। मैं आपको एक बता रहा हूँ एक बात, मेरी वो मरज़ की वजह से मैं बोला आपको पता चला पिछले दिनों, तो अब वो तकरीबन आधा उदा तो मैं बेहरा हो गया था। अब बड़ी परेशानी, अब नमाज के लिए मैं वो रखता था जो घड़ी, अलार्म के बगैर भी नींद नहीं आएगी घड़ी, कि नमाज का मसला ना हो जाए। उसकी आवाज़ भी बहुत मध्यम आएगी, आए तो आए ना, अब मैं परेशान। खैर कोई नमाज कज़ा नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोबाइल फ़ोन भी है ना, तो उसकी भी ट्यून तो होती है, बड़ी होती है, वो भी मध्यम सुनाई देती थी। मैं परेशान, बात करें तो बात भी समझ में ना आए, मैं कन्फ्यूज़, अब ये क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं चलता। कभी बहुत मुश्किल से यार थोड़ा ज़ोर से फिर थोड़ा समझ में आवे ना आवे। अब मैं तो परेशान। फिर डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया, जब मुल्क से बाहर गया इसी हालत में, मेरा इलाज ज़्यादातर मैं बाहर करवाता हूँ, अल्ट्रासाउंड ये वो कई करवा लेता हूँ होलसेल में, समझे। तो वो यहाँ मैं जा नहीं सकता, टेस्ट वगैरह करवाने के लिए मुश्किल होता है, सिक्योरिटी इशू है, तो एहतियात करता हूँ। तो मैं मतलब वो डॉक्टर तो घर पे भी आ जाते हैं हमारे, ऐसे हैं सही भाई, वो तो ब्लड टेस्ट के लिए लेने आए थे, तो बात की उसको कि यार ये मेरे लिए आजमाइश है भाई। तो बोला क्या है, डॉक्टर हैं अपने पास, दिखा देंगे, मगर डॉक्टर आपको वो एलर्जी की टेबलेट देगा और जो बोलेगा ना वो मैं आपको बोल देता हूँ, वो आपको बोले च्युइंगम चबाए आप। तो च्युइंगम चबाने से ये नसें होती और यूँ को ये अपना डॉक्टर का हिसाब बता रहे थे कि इसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं और बलगम के, तो वो यूँ रोटी तो बंदा चबाता है, थोड़ी सी निगलते हैं ना, हम लोग रोटी थोड़ी खाते हैं, बोटी भी निगलते हैं, रोटी भी निगलते हैं, क्लिनिक मुफ्त है फैज़ान मदीना अपने, समझे, पेट खराब होते हैं फिर। तो अब ये बोला वो च्युइंगम इसका हाल है, च्युइंगम चबाते रहो तो खुल जाएंगे कान आपके। तो यार मैंने तो च्युइंगम का एक वो डिबिया हमने ली, मैंने चबाने शुरू की च्युइंगम, तो मेरा ख्याल है मैं 3-4 च्युइंगम चबाए, मेरी नसें खुल गई, मेरे कान जैसे थे वैसे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सोच रहा था मैं कभी बताऊंगा ज़रूर मदनी मुज़ाकरे में कि जिनको इसकी ज़रूरत हो तो डॉक्टर का खर्चा करने के बजाय पहले, यहाँ तक कि एक ईसाई भाई के कान का पर्दा फटा हुआ है, बरसों से फटा हुआ है कान का पर्दा, सुनवाई का गाले भी लगाते हैं बेचारे। इनको वो हसन जगन था ना मेरे साथ, चिंगम चबाओ, तो 2-3-4 उन्होंने चिंगम चबाए, तो दिए चिंगम, तो बोले मेरे को फर्क पड़ा यार सुनने में। ये सब मतलब यानी कि अजीब हो गरीब, अब तो मेरा ख्याल चिंगम महंगे होना हो जाएंगे। अब तो मैं कहना ये चाहता, मैं छोड़ दिया, मैं चिंगम चबाता था और बहुत देर तक रखना, ज़्यादा चबाएंगे तभी फायदा होगा। तो मैं यार इसका दुरूद पढ़े, कलमा पढ़ने में बड़ी रुकावट बनती थी, मेरे काम यार मैं नहीं खाऊंगा यार। तो कान तो क्या ठीक हो गए मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वो चिंगम छोड़ दिए, वहीं से छोड़ के आया हूँ, खाना छोड़ दिया, चंद रोज़ के लिए मैं गया था। तो खैर, तो ये मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि यूँ मतलब मुंह अपना खुला होना चाहिए, कोई चीज़ चबाते रहे तो वो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते, कलमा नहीं पढ़ सकते, ज़रा वो रुकावट बनता रहता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने च्युइंगम शुगर फ्री लिए थे या शुगर वाले लिए थे? मैंने शुगर फ्री मुझे कहा शुगर फ्री भी आते हैं जी। शुगर मेरे वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो गई, तो कभी टेंशन हो गया तो थोड़ी बढ़ गई और इस तरह का है। लेकिन मैं परहेजी आजकल थोड़ा शहद का पानी देते हैं, आज ही बोलते थे कि यार, मैंने कहा यार बंद करो यार, वो इफ्तार में देते हैं ना थोड़ा सा शहद का पानी, तो यार ये बंद करो यार, कहीं ऐसा ना हो कि फिर शुगर जंप कर जाए। ये
शुगर के मरीजों को देखा है बेचारे बहुत तकलीफ में आ जाते हैं बाज़। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत करे। तो परहेजी तो मेरी कोशिश, तो मैं रोटी भी वो चने और जौ और 4-5 चीज़ें मिक्स करके मुख्तलिफ आटे, इसमें कलौंजी अजवाइन थोड़ी पीस के हम लोग डालते। असल था कि अम्मी डाल के ये मुझे रोटी भेजती है, मैं वो रोटी आमतौर पे खाता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि गेहूँ की रोटी है ना, इसमें 60% शुगर है ना, ताज्जुब की बात। तो इसलिए गेहूँ की रोटी, गंदम की रोटी, वो मतलब ज़रा मज़ा तो उसी में आता है, लेकिन अभी इसका भी आदी हो गया हूँ। इतना खास शुरू में थोड़ा होता है कि उतरे नहीं अपने, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता बंदा आदी हो जाता है, तो वो रोटी खा लेता हूँ। चावल भी शुगर फ्री बनाए जा सकते हैं, तो उसका तरीका पहले भी शायद अर्ज किया मैंने कि चावलों को बहुत सारा पानी डाल दिया जाए, थोड़ा सा नहीं, पानी ज़्यादा डालकर इसको उबालें, यहाँ तक कि उबल कर ये चावल उबल के पक जाए। तो अब ये पानी जो है ये निकाल लें और चावल इस्तेमाल कर लें। अब ये उबले हुए चावल वैसे भी खाए जा सकते हैं, खाने का है, लोग खाते भी हैं, या इस पर बिरयानी, पुलाव, खिचड़ी जो भी बनानी है उसी चावल के बना लें। तो ये डॉक्टर के बकौल ये नुकसान नहीं करेगा शुगर के मरीज को, डॉक्टर के बकौल, और डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और बोला पानी में मिठास आ जाती है, मैंने कहा आप ट्राई किया है, मैंने नहीं ट्राई किया, मेरे सामने होता नहीं है कि पानी में मिठास आ जाती है चावल की। तो चावल भी हम जो अपने यहाँ तो इसी तरह हमारी तरकीबें हैं चावल की, लेकिन अब ज़रा किसी के यहाँ खाएंगे तो वो फिर जो भी हो, लेकिन दूसरों के यहाँ खाने की नौबत मेरी आती ही कम है। घर में मैं इधर कराची में तो बिल्कुल ही आना जाना ना होने के बराबर ही होता है, कभी कभार निकलना हुआ तो हुआ। तो ये भी अगर शुगर के मरीज नोट कर लें तो इंशाल्लाह इनके लिए भी आसानियां हो जाएंगी। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी मुज़ाकरा गंजी नए हक बेबहा मदनी मुज़ाकरा। नए शहर नए घर में हिफाजत के लिए सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 29 वक़ुर रब्बी अनज़िलनी मुनज़लन मुबारकम व अंत खैरुल मुनज़िलीन। जो कोई किसी नए शहर या नए मकान या नई जगह पर उतरे तो ये आयत मुबारका 3 बार पढ़ ले। चोर, डाकू, सांप, बिच्छू, जिन्नात और जादू और हर किस्म के खतरे से अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से हिफाजत में रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि हूँ रिजवान अत्तारी हैदराबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है कि तुलुए फजर के बाद से लेकर तुलुए आफ्ताब तक नवाफिल पढ़ना मना है, तो क्या फजर की सुन्नतों में तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद की नियत की जा सकती है? बराए करम रहनुमाई फरमा दें, मेरे लिए और मेरे आल के लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद की नियत सुन्नत फजर में की जा सकती है। अब इसमें जो कि जैसे वज़ू, तहियतुल वज़ू उस वक्त पढ़ी जाती है जब वज़ू की तरी बाकी हो ये, और तहियतुल मस्जिद मस्जिद में बैठने से पहले पढ़ी जाए। इस तरह की कुछ सूरतें भी हैं, मतलब ताम यह कि सुन्नत फजर में ये दोनों नियतें हो सकती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। आदिल अत्तारी कराची से सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं बच्ची या बच्चा उनको दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है? बाज़ लोग कहते हैं कि 2.5 साल, बाज़ लोग 2 साल, तो दुरुस्त क्या है? असल है 30 महीने 2.5 साल ये इसकी मुद्दत है, और 2 साल के बाद पिलाना ये है गुनाह। लेकिन अगर 2.5 साल तक भी दूध पी लिया ना बच्चे ने 2 साल के बाद भी, तो हुर्मत निकाह साबित हो जाएगी,
यानी ये कि जैसे कोई रज़ाई बेटा या बेटी ये किसी का बन सकता है, लेकिन पिलाना गुनाह है। 2 साल तक पिलाने में कोई गुनाह नहीं है, ये इस्लामी सिन के हिसाब से लगाना होगा। और 2 साल के बाद 2.5 साल तक अगरचे पीरियड है दूध का, लेकिन इस पीरियड में माँ का दूध पिलाना मना है, गाय वगैरह बकरी का मना नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक और सवाल ये मौसूल हुआ है SMS के ज़रिए। ये सवाल कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कुरान करीम की तिलावत करने का जज्बा नौजवानों से ज़्यादा बड़ी उम्र के अफराद में पाया जाता है, मसाजिद में भी इसी तरह का हमें माहौल नज़र आता है, तो क्या रमज़ान मुबारक में कितने कुरान करीम पढ़ने चाहिए? वैसे ख़त्म कुरान सुन्नत है तरावीह में, इसके अलावा भी तिलावत की फजीलत तो हर वक्त है, लेकिन रमज़ान में सवाब बढ़ जाता है। और रमज़ान में कुरान करीम नाजिल हुआ तो ये माह नुज़ूल कुरान है, माह रमज़ान, तो यूँ इसमें तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है, करनी भी चाहिए। लेकिन इसकी कैद नहीं है कि कितने कुरान ख़त्म करे या करे ही करे। किसी ने एक भी कुरान ख़त्म नहीं किया तो उसको गुनाहगार नहीं कहेंगे। तरावी में सुन्नत मुक्कदा, वो भी सुन्नत मुक्कदा अलल किफ़ाया, यानी कुछ लोगों ने तरावी पढ़ ली बाजमात, उसमें कुरान ख़त्म कर दिया तो दूसरों से वो सुन्नत यानी कि माफ़ हो गई, सवाब उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने पढ़ा है। कोई ना पढ़ता तो सब सुन्नत तारीक सुन्नत करार पाते, सुन्नत तर्क करने वाले, छोड़ने वाले करार पाते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम अहमद रज़ा अत्तारी है, मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है, हम जो ज़कात निकालेंगे अपनी कॉस्ट के हिसाब से निकालेंगे या जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से निकालेंगे? जवाब इनायत फरमा दे, जज़ाक अल्लाह। मार्केट वैल्यू के हिसाब से ज़कात निकालनी होगी। मोहम्मद इरफान अत्तारी, गुलबहार सैनिटरी मार्केट। अमीरुल सुन्नत से मेरा ये सवाल था कि मेरा जो ताल्लुक़ है सैनिटरी के गैस आइटम और पंप आइटम स्पेयर पार्ट्स का से ताल्लुक़ है, तो हमारे बहुत छोटे छोटे आइटम होते हैं, यानी कि जिनकी क्वांटिटी कई हज़ारों में कई 100 में बनती है। तो ज़कात के वक्त पर जो है इन चीज़ों को एक एक चीज़ को काउंट करना ज़रूरी है, या फिर एक गुमान की बुनियाद पर कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जो है ज़कात अदा की जा सकती है? इस हवाले से मेरी रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। भैया को मोहतात सूरत तो यही है, होना भी है कि 1% भी ज़कात का अपने ज़िम्मे रहे नहीं, सब के सब अदा हो जाए। तो सूरत यही है कि जैसे क्लोजिंग में भी तो गिनती करते ही है ना, तो यूँ मतलब ये कि उसकी सारी गिनती करके जो ज़कात बनती है वो अदा करे। अब एहतियातन मज़ीद ज़्यादा दे दे तो अच्छी बात है, तो हम एक ख्याल जमा करना। ये जो आपने फरमाया ना कि क्लोजिंग के अंदर एक एक चीज़ की ये काउंटिंग करते हैं, तो लिहाजा इसी तरीके से यहाँ ज़कात के हवाले से भी इन्हें ये काउंटिंग करना होगी, और आम तौर पे इनके पास इस तरह के हिसाब ये मौजूद होते हैं। है थोड़ा मुश्किल काम, लेकिन सवाब ज़्यादा मिलेगा, सवाब मिलेगा। अंदाजे में तो ये रकम के मामले तो वैसे भी नफ्स बड़ा शरारती है, ये मतलब कुछ ना कुछ ये डंडी मार देगा। इतना लगता है, इतना नहीं, इतना नहीं होगा यार, भाई इतना होगा, यूं करके ये फंसा देगा। मेरा नाम ताहिर हुसैन है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है, मेरा काम धागे का है, तो हमारा जो पैसा मार्केट में लगा हुआ है तो उस पर ज़कात बनती है या नहीं? जी, यानी ज़कात तो उस पर बनेगी ही बाहर सूरत, यानी जो आपने मार्केट में दिया हुआ है, मांगते हैं लोगों से, तो ज़कात तो उसकी देना ही पड़ेगी आपको। और आफ़ियत भी इसी में है कि जब साल पूरा हो रहा है तो उस रकम को भी आप अपने दीगर जो आपके पास माल मौजूद है उसके साथ शामिल कर लें। वरना होगा ये कि अगर ये 2-3 साल के बाद आपको रकम मिलेगी तो फिर एक साथ 2-3 साल की निकालना पड़ेगी, जो मुश्किल हो जाता है। या फिर आपको निसाब का 5वां हिस्सा मिलेगा तो उतनी ज़कात फ़ौरी तौर पर निकालना पड़ेगी। तो बेहतर यही है तरीक़ेकार, और आफ़ियत वाला भी यही है कि जब जब ज़कात फ़र्ज़ होती जाए तो उस रकम की भी ज़कात साथ साथ निकालते जाएँ।
نکالنی تو ہر صورت میں ہے. زکوٰۃ میں بخل نہیں کریں. میں آپ بزرگوں کے واقعات پڑھیں آپ تو بزرگوں کا تو یہ اس طرح کے قول میں نے پڑھے ہیں کہ شریعت نے بے شک 2.5% زکوٰۃ رکھی ہے مگر ہماری فیصد 100% ہے. ہماری زکوٰۃ 100% ہم بچا کے نہیں رکھتے. جو آیا رائے خدا میں دے دیا. اور رائے خدا میں دینے سے بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے. حدیثوں میں تو صراحت ہے اس کی. قرآن شریف میں بھی اس کا اشارہ ہے نا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے. واضح طور پر موجود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہ ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کیا ایک بالی کی طرح ہے جس نے 7 دانے اگائے اور ہر دانے کے اندر جو ہے وہ 100 جو ہیں 100 اس کے اندر دانے موجود ہیں. اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. 700 گنا تک بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور اس سے زیادہ بھی عطا فرماتا ہے. مثال بھی تم میں سے بچڑے کی پرورش کرتا ہے وہ شاید وہ حدیث پاک ہے, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. بے شک رائے خدا میں دینے سے بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. یہ مثال جو دی گئی بڑھنے کی غالباً آخرت کے لیے نہیں ہے. آخرت میں اس طرح اس کا بڑھ کر ملے گا اس کو. قرآن کریم میں جو مثال دی ہے 7 سنابل. جی یعنی ثواب کی بات ہے ایک تو یہ, اور دوسرا قرآن پاک میں یوں ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین. کہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل تمہیں دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. یعنی وہ دنیا میں بھی دے گا جی اور آخرت میں بھی دے گا. جی بالکل. اس کا تجربہ بھی علماء بیان کرتے ہیں, مشاہدہ ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر اضافہ فرماتا ہے. ایک سال میں 10,000 نکلیں تو اگلے سال میں اس کے پھر 20,000 کی زکوٰۃ بن جاتی ہے. اور زکوٰۃ کے لغوی معنی لغت کے اندر ڈکشنری میں جو معنی ہے ایک معنی یہ بڑھوتی کے ہی ہیں, نشو و نما ہونے کے ہیں. تو وجہ علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بندے کے مال کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے. یہ ویسے ہیں بھی کہ بعض لوگ سخی ہوتے ہیں, سخی ہوتے ہیں ویسا دل کھول کے دے رہے ہوتے ہیں. کروڑوں روپے دیتے ہیں, بعض اربوں روپے دے دیتے ہیں, پھر ان کا مال کم ہی نہیں ہوتا, مالدار سے مالدار تر ہوتے چلے جاتے ہیں. اس طرح کے مثالیں ذہن میں ہیں میرے. تو یہ ہوتے ہیں مطلب بڑا دل کھول کے دے رہے ہوتے ہیں. رائے خدا میں دینے سے کترانا نہیں چاہیے, اور دیا بھی تو اسی رب نے. پھر یہ خرید یہ ہماری جان اور مال تو ویسے وہ خرید چکا. آیت پڑھو نا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے جانوں کو اور ان کے اموال کو خرید لیا کہ اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے. جنت کے بدلے اللہ نے ہماری جانیں اور مال خرید لیے. یہ مطلب سودا ہو گیا اس کا, یوں سمجھو یہ سودا کریمانہ سودا ہے. دنیاوی سودے کی طرح نہیں ہے. دیا بھی تو اسی نے ہے. یہ کیسا کریم ہے کہ اسی نے دیا, اس اپنے دیے ہوئے کو اس نے جنت کے بدلے خریدا. ہم میں کہ یار اس سودے کو کھڑا نہیں کر رہے, بالکل قارون کے خزانے کی طرح چھپا کے رکھا چھوڑ کے مر جاتے ہیں. تو دو یار خزانے کا منہ کھولو, غریبوں کے لیے, سیدوں کے لیے, حقداروں کے لیے, مسکینوں کے لیے. بہت خزانہ ہے. میں صحیح بول رہا ہوں, جن کے پاس ہے نا اربوں اربوں روپے ہیں, بہت ہے. اگر یہ سارے مل کے زکوٰۃ حقیقت میں زکوٰۃ دیں اور زکوٰۃ ان کی حقدار تک پہنچے تو شاید ہمارے غربت ختم ہو جائے. پہنچتی نہیں ہے, بیچ میں سے چاؤں ہو جاتی ہے بعض اوقات. جن کی ایک تعداد ہے دیتی ہی نہیں زکوٰۃ. جن کی اربوں کی زکوٰۃ ہے ان کے پاس خربوں ہیں بابا. ہاں خربوں روپے ہوتے ہیں, تبھی تو اربوں کی زکوٰۃ بنتی ہے. جی 1 خرب پر 2.5 ارب. اب یہ خرب ارب بھی ہے, دیوان ہے, کیا ان کو کیا پتا ہوگا یہ کیا ہوتا ہے. صحیح بولتا ہوں. اپنے پوچھیں گے تو ہاں بولیں گے, جب مائک دیں گے تو کچھ کا کچھ بولیں گے. ویسے ایک تعداد تو سمجھتی ہوگی شاید. ایک یعنی کہ 100,000 1000 میں
10 100, ٹھیک ہے نا. تو پھر 100,000 کا 1 لاکھ, 100 لاکھ کا 1 کروڑ, 100 کروڑ کا 1 ارب, اور 100 ارب کا 1 کھرب. تو یوں جس کے خربوں روپے گن بھی نہیں سکتا آدمی یار, پھاوڑے سے سمیٹے تو نہیں سمیٹ سکتے, اتنی دولت ہوتی ہے. ان کے گھر کی جھاڑو نکلے اور دھول اپنے کو مل جائے تو اس میں بھی شاید کچھ نہ کچھ سونے کے ذرے مل جائے. یہ مبالغہ کر رہا ہوں, ایسا ہوتا نہیں ہے. تو سونے کی دکان کے باہر جو ہے نا, یہ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا برش لے کر گٹر تک میں سے نکال کے یہ سونا ڈھونڈتے. واقعی یعنی کہ سونا ایسی چیز ہے, عشق ہے, عشق سونے سے ہے نا. کاش سونے سے عشق ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ ہماری دکان سے لوگ سامان وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ پیمنٹ نہیں دے پاتے, اور بچے کہتے ہیں کہ ان پیسوں کو جو ہے وہ پھر آپ زکوٰۃ میں ڈال دیں, تو شرعی رہنمائی فرمائے. اگر کوئی کسی کو اپنے مال دیا اور وہ اب دے نہیں پا رہا, بلکہ یہاں یہ بھی نہیں کہ وہ غریب ہے امیر ہے, دے نہیں پا رہا یا دبا کے بیٹھ گیا ہے, تو چاہے وہ دبا کے بیٹھ گیا چاہے وہ دے نہیں پا رہا, واقعی غریب ہے, تب بھی وہ زکوٰۃ میں منہا نہیں ہو سکتے. اس کو زکوٰۃ میں اس کی کٹوتی ہم نہیں کر سکتے کہ یار چلو ہم نے زکوٰۃ کی نیت کر لی, یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ زکوٰۃ میں تو حقدار کو مالک بنانا ہوتا ہے. تو یہاں یہ نہیں پایا گیا نا, وہ تو قرضہ پہلے دے دیا, وہ تو ہلاک کر چکا تھا, جو بھی ہو. تو بہرحال یہ کہ اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوتی. سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں کچھ اس طرح لکھا تھا, کوئی کیچڑ سے پھسل کر گر جائے تو وہ یہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ تو نہیں آئی, پہلے دیکھتا ہے مجھے کسی نے گرتے ہوئے دیکھا تو نہیں. اس کا مطلب یہ کہ انسان کو اپنی جان سے بڑھ کر عزت پیاری ہوتی ہے, اس لیے اپنی اور دوسروں کی عزتوں کا خیال رکھیں. امیر اہل سنت اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ زبردست پوسٹ ہے, یہ مزے کی ہے. میں آج سے نہیں برسوں سے کبھی کبھی یہ کہا کہ کوئی گر جائے نا اس کو دیکھو مت. ہاں کبھی ایسی ضرورت ہے, واقعی گر گیا, ٹوٹ پھوٹ ہو گئی, خون کے ریلے بہ رہے ہیں, تب تو دیکھنا بھی نہیں بلکہ اس کی مدد کرنا ہے. بعض اوقات ایسے ہی گر جاتا ہے آدمی, تھوڑا اس سہلاتا ہے اور آو کر کے نکل جاتا ہے, تو اس کو پھر دیکھیں نہیں. بچہ بھی گر جائے نہیں دیکھے, بچہ گرے گا نا تو اس کو شرم وغیرہ شاید کم آئے گی, لیکن یہ کہ وہ پھر رونا شروع کر دے گا, اب سنبھالو اس کو. اور اگر اس کو کوئی نہیں دیکھے گا نا بچہ گرے, تو چپ چاپ تھوڑا وہ اس سے لگ کر چل پڑے گا. تو بہرحال لے کے کوئی گر جائے تو یہ پھسل جائے گر جائے تو اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے. وہ آدمی بہت شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے, اس وقت گر جائے تو کھسیانا ہو جاتا ہے, شرمندہ ہو جاتا ہے. تو وہ اب دیکھیں گے تو وہ بیچارہ وہی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا, شرم آتی ہے اس کو. یہ تو اس لیے وہ دیکھنا نہیں چاہیے, پوچھنا بھی نہیں چاہیے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی, کوئی زیادہ تو نہیں لگا. اب وہ گھبراہٹ کے مارے بولے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا, لگا ہڈی ٹوٹتے ٹوٹتے بچی ہے, چوٹ ایسی لگی ہے کہ نانی یاد آ گئی ہے. لیکن بولے گا نہیں کچھ نہیں ہوا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو ایسا پوچھنے سے وہ جھوٹ میں پڑے گا, خطرہ ہی ہے. وہ جھوٹ بولے گا کہ نہیں. اگر بولے گا بھائی بہت زور کی چوٹ لگی, ٹھیک ہے کلینک ورلی کے لیے وہ چلتے. تو اس طرح مطلب یہ کہ دیکھنا نہیں چاہیے اور اس سے ہمدردی بھی نہیں کرنی چاہیے. اس کی ہمدردی یہ کہ اب چپ چاپ وہاں سے گزر جائیں یا ایسے ہو جائیں جیسے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے. اس میں بیچارے کے لیے عافیت ہے. اب یہ حکمت کی باتیں ہیں, اتنی سمجھ ہم لوگوں کو پڑتی نہیں ہے. یا بچہ گر گیا تو اس کو یوں بہلاتا ہے, نہیں کچھ بھی نہیں, تو کیڑی مر گئی ہے, نہیں الگ لگا ہوتا ہے, نہیں لگا نہیں ہے, لگا نہیں ہے, نہیں بیٹا لگا, کہاں لگا ہے, لگا تھوڑی ہے. تو یہ بھی کچھ وہ جھوٹ سچ مکس ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں بولنا چاہیے, غور کر کے بولنا چاہیے کہ لگا ہے. اب بیچارہ پچھاڑ کر دب کر کے آواز آئی, آپ کی نیند آتے آتے رک گئی, اور آپ اب اس کو دیکھ رہے ہیں بول رہے ہیں اس سے, تو اس کو اتنا دب کر کے زور سے گرا ہے بیچارہ, تو اس کو چوٹ تو آئی ہوگی نا.
مجھے یاد ہے ایک بار ہم کہیں نکل رہے تھے, ایک بچی جو نا وہ گر گئی, اپنے خاندانی کی تھی. اب میں اس کو اٹھانے کے لیے لپکا, تو آپ نے دیکھ لیا تھا پہلے سے اس کو اسی چوٹ لگی نہیں ہے, تو آپ نے مجھے فرمایا کہ ابھی اس کو اٹھاؤں مت. جو بیچارے رونے جیسا منہ بنا لیا تھا, اب جیسے میں پلٹا نا, یعنی بالکل دیکھی اندیکھی کر دی, نارمل ہو گئی. آپ نے پہلے سے دیکھ لیا, ہاں لگا نہیں ہے. بچے تو 100 بار گرتے ہیں یار, یہ ہلکے پھلکے ہوتے ہیں, ان کو نہیں لگتا. آپ کیڑی کو 100 منزلوں سے پھینکو, نہ ہاتھ ٹوٹے گا نہ پیر ٹوٹے گا, اس کو تو وزن ہی نہیں ہے اس میں. کیڑی کیا ہوتی ہے؟ کیڑی میں سمجھتے ہیں لوگ یار, ایسا بھی نہیں ہے بالکل یار. کیڑی سمجھتے ہیں, ہاں سب سمجھتے ہیں یار. چونٹی میں کم سمجھتے ہیں شاید, چونٹی میں جیسے جنرل پبلک کیڑی بولتی ہے. چونٹی ہم اردو میں بھی کیڑی بولتے ہیں, اردو میں کیڑی بولتے ہیں, جبھی تو یہ پنجابی اور اردو مکس ہی ہے سب, کیڑی میں سمجھتے ہیں. تو کیڑی چونٹی یہ گرے تو یہ ہلکی پھلکی ہوتی ہے نا, اس کو چوٹ گرنے سے نہیں آتی ہوگی, گھبراہٹ ہوتی ہوگی اس کو بھی شاید. مگر ہمیں پھینکنا تو نہیں نا اس کو, پھونک مار کے, یہ اسی لیے گھبراہٹ تو ہوتی ہوگی نا اس کو. یا ہوا میں تتر بھی, ابھی کہاں جائے, پانی میں گرے, کہیں بھی گر سکتی ہے, کہ جس میں اس کو پریشانی ہو. پھر کیڑی اپنے قبیلے کے ساتھ رہتی ہے, اس کو پھینکیں گے تو اپنے قبیلے سے, خاندان سے جدا ہو گئی, بچھڑ گئی. اب یہ ماری پھرے گی. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ گندم یعنی کنک خرید کر گھر لائے, تو اس میں سے ایک چونٹی ادھر ادھر دوڑتی نظر آئی. آپ رحمت اللہ علیہ چونٹی کی بے چینی کی وجہ سے رات بھر سو نہ سکے. صبح چونٹی کو واپس اس کے مقام پر چھوڑ آئے. یہ بستان سعدی رحمت اللہ علیہ, حضرت سعدی کی بستان, اس کے حوالے سے لکھا ہے. تو یوں مطلب ہے کہ ہمارے بزرگان دین چونٹی سے بھی پیار کرتے تھے. یہ غصے کا علاج رسالہ ہے, اس کے پیج نمبر 27 پر ہے. اللہ کے نیک بندے کی ایک علامت یعنی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ غصے میں آ کر مسلمانوں کو تو کیا تکلیف دے گا, چونٹیوں تک کو ایذا دینے سے گریز کرتا بچتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ, ان الابرار لفی نعیم, ترجمہ ہے کنز الایمان, بے شک نیکوکار یعنی نیک بندے ضرور چین میں ہیں, کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذین لا یؤذون الذر, یعنی نیک بندے وہ ہیں جو چونٹیوں کو بھی اذیت یعنی تکلیف نہ دیں. کیڑیاں خاندان میں رہتی ہیں, آپ نے دیکھا لائنیں چلتی رہتی ہیں. اس میں ایک حکمت کی بات یہ کہ ان کے ساتھ ان کی رانی ہوتی ہے. آپ کیڑیوں کو کچل دو, کچھ بھی کرو, بھلے چندے کچل گئی مر گئی, لائن نہیں ختم ہوتی, چلتی رہتی ہے. ہاں اگر ان کی رانی مر گئی نا, پھر یہ منتشر ہو جاتی ہے. راجا رانی, اب رانی بولتے ہیں چاہے وہ رانا ہو. ڈسپلن بہت ہوتی کیڑیوں میں, چونٹیوں میں ڈسپلن ہے. وہی کہ اپنے لیڈر کے پیچھے, لیڈر سلامت ہے, ہم سلامت ہے, جو مرتا ہے اس کو مر جانے دو, لیڈر سلامت ہے. لیڈر گیا تو اب خلاص اجڑ گئے. اب ہم تو مطلب ہے نا کہ بندے گرا دیتے ہیں ہمارے یہاں تو لوگ. چونٹی کیا ہے یار, انسانی جان بالکل قیمت ہی ہم نے ختم کر دی بدقسمتی سے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. لیکن بندہ گرانا یہ کوئی بہادری یا مطلب لوگ دادا گیری, میں اس کو مار دیا کرتے, باتیں کرتے. جب پولیس کا پنجا بڑھتا ہے نا, پھر نانی یاد آ جاتی ہے. پھر وہ جو ہوتا ہے سمجھے. تو جب تک یہ ہاتھ میں نہیں آتا نا تب تک یہ تو, لیکن یہ یاد رکھے پولیس پکڑے یا نہ پکڑے. حدیث پاک میں کہ ایک مسلمان کے قتل ناحق میں اگر زمین و آسمان والے مل کر بھی شامل ہو جائیں تو سب کو اللہ پاک جہنم میں اوندے منہ داخل کرے گا. یعنی ایک مبالغہ ہے کہ چاہے لاکھوں آدمی بھی کسی ایک مسلمان کے قتل ناحق میں شریک ہو گئے, سارے جہنم میں جائیں گے, سب جہنمی ہو گئے, جہنم کے حقدار ہو گئے. مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے, بچانی چاہیے, مارنا اس کو. تو استغفر اللہ.
لوگ کرتے ہیں، کرنے والا کرائے پر قتل کرتے ہیں، کرائے کے قاتل بھی پائے جاتے ہیں، چند سکوں کی خاطر مار دیتے ہیں بندہ. کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک توبہ اور اس کے تقاضے پورے کرنا نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمان، فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. فیضان رمضان فیضان رمضان. ماشاءاللہ مزہ آ گیا. اچھا اس میں لگتا ہے کہ سائیں بھائی جو بھیج رہے ہیں ان کا نام مل نہیں رہا ہوگا. جی باپا ایسا ہی ہے. ہاں یہ جن اس کے لیے نام لکھ نہیں پا رہے، کسی کسی کا لکھ رہے ہیں، جن کا ملتا ہے ان کا لکھتے ہیں. تو اپنا نام بھی بھیجا کرو، اپنے بچے کا نام بھیجو. خود شرم آتی تو بچہ آپ کے نام بچہ کا بھی آئے گا تو آپ کو مزہ تو آئے گا نا، خوشی ہوگی. یہ چراغاں تو ابھی خلیج کا جو اخبار ہے، خلیج ایکسپریس سے پتہ نہیں کیا، خلیج ٹائم، خلیج ٹائمز، کمال ہو گیا. یہ ہمارا میں تو کمال ہو گیا کہ جو زیادہ سب سے زیادہ لائٹنگ کرے رمضان میں گھر سجائے 2 لاکھ درہم انعام. کمپٹیشن ہے، مقابلہ. 1.5 کروڑ روپے پاکستانی تقریباً، اس سے بھی زیادہ، 1.5 کروڑ سے بھی. کسی کو عمرے کا ٹکٹ دیں گے، اور یہ اس طرح انہوں نے ترغیب دی ہے. یہ حکومت خود دلچسپی لے رہی ہے، حکومت کے یہ سب ماشاءاللہ ان کی ترغیب پر یہ اتنی سجاوٹیں ہو رہی ہوں گی. اس وقت تو گھر گھر دلہن بنا ہوا ہوگا. یعنی بڑے بڑے جیسے پلازے ہوتے نا، ان کے کانچ کے اور یہ کھڑکیاں، اور وہاں کوئی دہشت گردی تو ہے نہیں. ہمارے یہاں تو مسئلہ ہوتا ہے کہ پتھر ماریں گے ٹوٹ جائے گا، وہاں کوئی تصور بھی نہیں ہے. خواب میں بھی پتھر نہیں مار سکتا، اس کی نسلیں خطرے میں پڑ جائیں. مثال دے رہا ہوں. تو وہاں کوئی دہشت گردیاں، ہڑتالیں، یا وہاں کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہو ہڑتال کیا ہوتی ہے. امن مطلب تو خیر، تو اللہ کرے ہمارے یہاں بھی امن قائم ہو جائے. تو وہاں مطلب یہ کہ کرینے لاتے ہیں اور شیشے اور ان کی صفائیاں کرواتے ہیں باہر سے. انہیں اتنا یہ اپنے گھر کے کارپیٹ بدلتے ہیں، یہ تو بہت پہلے سنا ہوا ہے. اور اب شیخ جو ہوتے کارپیٹ نکال دیں گے اور نوکروں کو دے دیں گے. رمضان سے پہلے نئے کارپیٹ، پرانے کارپیٹ دے دیں گے. پھینکنے کا تو پھینک دیں گے. وہ کمال ہے. ان کو رمضان سے محبت اور پیار مثالی ہے. اللہ کرم فرمائے. ہمیں بھی پیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی پیار کرنے والے ایک سے ایک پڑے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ اتنا خرچہ کر سکیں رمضان کی تعظیم پر. لیکن دلوں میں بڑا احترام، بڑی تعظیم، بڑے رکھنے والے روزے، پورے پورے خاندان روزے رکھتے ہیں. ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے پورا سال کا روزہ رکھتے ہیں. جیسے کئی بچے آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول میں ملیں گے جو پورے سال کے روزے رکھیں گے الحمدللہ. تو اس طرح مطلب ہے کہ وہاں کی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں یہ پذیرائی گورنمنٹ کی طرف سے. کاش ہمارے یہاں بھی ایسی کوئی گورنمنٹ غور کرے تو کرنے کی اجازت ہے، غور کرنے کی کہ رمضان میں سجاؤ، 14 اگست میں سجاؤ، فلاں میں سجاؤ. یہ ہوتا ہی ہمارے یہاں، اس میں سجاؤ. اللہ کا مہینہ ہے، پیارا مہینہ ہے. اور پاکستان 14 اگست کو بنا تھا. انگلش تاریخ آپ کو اسلامی تاریخ کون سی تھی پتہ ہے کسی کو؟ ہے نا، بہت تھوڑوں کو پتا ہے، ڈر کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ شاید غلط نہ ہو جائے. 27 رمضان کو پاکستان بنا ہے. تو یوم آزادی ہمارا 27 رمضان کو ہے. لیکن اس کے بنانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اللہ گلہ ہم کر نہیں سکتے، میوزیکل پروگرام کر نہیں سکتے، بھنگڑے ڈال نہیں سکتے. ہمارے تو یہ انداز ہے نا بدقسمتی سے، تو یہ سب نہیں کر سکتے الحمدللہ، نہیں کر سکتے.
रमज़ान के एहतराम में चलो कई गुनाह भी रुक जाते हैं, लेकिन ये कि हमारा योम पाकिस्तान ये 27 रमज़ान है, 14 अगस्त मनाने में कोई हर्ज नहीं है, शर्म कोई हर्ज नहीं है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, बात ही जब रमज़ान की निकली है तो 27 रमज़ान को क्यों ना सजाएं, सजावटें करें रमज़ान की ताज़ीम की नीयत से। और पाकिस्तान बना इसकी खुशी में भी सजावट अगर करते हैं तो ठीक है, करें। तो इस तरह मतलब ये कि पूरा रमज़ान दावत इस्लामी ने मुहिम तो चलाई हुई है, अल्लाह की रहमत से गए साल के मुकाबले में लाइटिंग बढ़ी है। अब इसमें क्या एक फ़ायदा या कई फ़ायदे, ये जो दुकानें लगाते हैं, इसके स्टॉल लगाते हैं, इनकी भी रोज़ी का एक बंदोबस्त इसमें, कि इनको ज़ाहिर है कि इनके कमाई के दिन होते हैं। हम जितना ये ऐलान करते हैं तो इनको खुशियाँ होती होंगी कि यार दावत इस्लामी बहुत अच्छी है, हमारी रोज़ी का इंतज़ाम। बहुत बेचारे बात गरीब होते हैं, वो नहीं इतना मतलब आमदनियाँ होती, तो ऐसे मौके पर इनको आमदनियाँ हो जाती हैं, और ये इनके लिए मतलब साल भर का कमा लेते होंगे बास। तो इसमें इतना मतलब इसमें धंधा होता होगा कि ये आशिकान रसूल का मुल्क है, ये आशिकान रमज़ान का मुल्क है, इस्लाम पर अमल करने वालों का मुल्क है। इनको मतलब थोड़ा कोई यानी कि तरगीब दिलाए, कोई इनको तवज्जो दिलाए, है ना। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। देखो अपने मतलब दावत इस्लामी का लेकर हम निकले काम, हमको तसव्वुर भी नहीं था कि इतनी कामयाबी होगी। कितनी कामयाबी अल्लाह ने अता कर दी। ये पाकिस्तानी मुसलमानों में ये खूबी है, इनको अमल से इश्क, इनको नमाज़ों से इश्क, इनको मस्जिदों से इश्क, इनको रमज़ान से इश्क, इश्क रसूल, इन जैसा दुनिया में शायद ही कहीं मिले। जी हाँ, पाकिस्तानियों और हिंदुस्तान के मुसलमानों जैसा इश्क रसूल दुनिया में शायद कम मिलेगा। देखी भाली ये दुनिया मुझे, और हम लोग जो इतने खुश नसीब हैं, खुदा की कसम, लोग पाकिस्तान की जाकर पाकिस्तानी जाकर बुराइयां कर रहे होते हैं दूसरे मुल्कों में। ये नहीं करो यार ऐसा। किसी ने मतलब गैर मुस्लिमों के मुल्क में यूं ये वो पाकिस्तान में यूं, तो बड़ा आदमी था मैं उसे रहा नहीं गया। मैंने यार पाकिस्तान में क्या खराबी है यार, हम लोग पाकिस्तानी है यार, पाकिस्तान में पैदा हुए यार, मुसलमानों का मुल्क है। क्या वो कोई भी अच्छा आदमी है ही नहीं पाकिस्तान में यार, सारे बुरे हो गए जब आप इस तरह की बातें करते। मैं चुप करा दिया अपने उसको यार, पाकिस्तान अच्छा मुल्क है यार, इस्लाम का कलरा है, कलरा इंशाअल्लाह। अब जो खराबियाँ तो खराबियाँ मैंने कहा कहाँ नहीं होती। आप जिन मुल्कों के नाम लेते हैं वहाँ कत्लो गारतगिरी कम है क्या, शराबें कम पी जाती हैं, बेहयाइयाँ कम होती हैं, हराम बच्चे कम मतलब वहाँ पैदा होते हैं यार। अपने जब बोलने पर आए तो फिर ज़ाहिर है बातें तो हज़ार हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे चुप हो गया। वो नहीं यार नहीं बोलो यार, मेरा वतन मेरा वतन है, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मुल्क है, और इसमें दीन का काम आज़ादी से हो रहा है। दुनिया में शायद किसी मुल्क में इतनी आज़ादी हो जिसमें दीनी काम की आज़ादी है। हम धड़ल्ले से मस्जिदें बना रहे हैं। आजकल गवर्नमेंट ने हमको नहीं पूछा गया यार क्या बनाए जा रहे हो मस्जिदें, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं रोका। जब यहाँ कर्फ्यू लगे, मार्शल लॉ लगा था, जब शुरू हुई, फौजी भी हमको नहीं रोकते थे, मैंने बयान किया। अभी तक मैं कभी भी जेल में नहीं गया, न थाने में बंद हुआ हूँ। ये सब फौज वाले पुलिस वाले समझते हैं कि यार लोग मेरा बयान तो सुनते होंगे ना। जब उस वक्त तो मैं ही आमतौर पर बयान करता था कि यार ये क्या बोलता है यार, ये न हुकूमत को बुरा भला कहता है, नहीं फौज को बुरा भला कहता है, नहीं किसी को छेड़ता है, ये तो सीधी सीधी नमाज की बात करता है। सुन्नतों पर अमल करो, कभी जनाजे की नमाज सिखा रहा होता, कभी वज़ू का तरीका सिखा रहा होता है, मेरा अंदाज इस तरह का होता था। तो इस तरह मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह इन पर हमारी अच्छी छाप पड़ी, और अभी तक अच्छी छाप है और रहेगी भी इंशाअल्लाह। हम इनको राज़ी करने के लिए नहीं कर रहे, हम अपने रब को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। ये लोग सारे मुसलमान हैं तो इनको भी समझ आती है। मदनी चैनल पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने हमको साथ दिया, यार ये लोग काम अच्छा कर रहे हैं, इनका रास्ता रोकने की ज़रूरत क्या है। तो यूँ हमारा वतन बहुत अच्छा है और यहाँ इस्लाम की बहुत आज़ादी है। दूसरे मुल्कों में इस तरह काम खुलकर नहीं कर सकेंगे जितना यहाँ कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी इसकी बुराई करनी यार, पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान ऐसा, तू बहुत अच्छा है यार, अपने को देख। वाकई ना अपने मुल्क को बुरा वाला कहना, अगर ये गद्दारी नहीं तो क्या है यार। अपना वतन, अपने घर अच्छा ना हो, घर में बाद अफराद बुरे हों, क्या आप अपने घर को बुरा बोलोगे यार?
کبھی نہیں بولو گے. تو پاکستان میں میں کہا کہتا ہوں سارے اولیاء کرام اچھے برے ہر جگہ ہوتے, تو یہاں بھی ایک سے ایک برے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک سے ایک اچھے بھی ہیں. کتنے اولیاء کرام کے مزارات ہیں یار, کتنے علماء دین ہیں, کتنے مشائخ ہیں یہاں پر الحمدللہ, کتنے عاشقان رسول, کتنے متقی اور پرہیزگار یہاں پائے جاتے ہیں. پاکستان زندہ باد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جس طرح پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ماشاءاللہ چراغاں اور ہم یہ رونق دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان کی, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس کو مزید ہم لے کر چلیں نا, تو جیسے 12ویں شریف میں حضور دکانوں پر جو لائٹیں اور چیزیں اور 12ویں شریف کا سامان بکتا ہے نا, ایسا مجھے لگتا ہے کہ شاید رجب اور شعبان میں دکانوں پر شاید ماہ رمضان کا سامان بھی بکنا شروع ہو جائے انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا تو ہم کوشش کریں. مکتبۃ المدینہ کو تھوڑا آپ کھلا چھوڑ دو نا, یہ ہزاروں آئٹمیں بنا لیں گے اور یہ جگہ جگہ ٹھیے لگا لیں گے. اس طرح چراغ سے چراغ جلے گا, دوسروں کو بھی ٹھیے لگانے کا شوق ملے گا. ہم اپنے کمیشن دیں, جس طرح کتابوں میں دیا جاتا ہے کمیشن دیں ان کو, اور غریبوں کو لگوائیں ٹھیے, سمجھے. انشاءاللہ گلی گلی ٹھیے لگیں گے. جتنا دیکھو آسانی سے فراہمی ہوگی سجاوٹ کی چیزوں کی, تو وہ آسانی سے لگا لیں گے. گھر کے پاس مل جائے گی, بندہ خرید لے گا. بولے یار فلوں 3 میل دور جو مارکیٹ ہے نا وہاں ملتا ہے, تو جانے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوگا خریدنے کے لیے. تو یہ ہم سہولت دیں گے تو ہو جائے گا, سہولت دیں گے تو ہو جائے گا. ہماری دعوت اسلامی, ہمارا مکتبۃ المدینہ, ہمارے پاس ایک سے ایک شعبے ہیں آئندہ کے لیے. اب یہ نکل گیا پینا فلیش طرح طرح کے, یہ ایک سے ایک دیکھو نا الحمدللہ مل رہے ہیں. اور باہر ملکوں سے منگوائیں آپ یار, امارات سے, مدینے سے, مکے سے, ہر جگہ سجاوٹ ہے, تو وہاں سے آپ منگوائیں اور اس کی کاپی ہر جگہ بن جائے. یہ بھی باہر ملکوں سے ہی بن کے آتے ہیں, اسی ملک سے ہم بھی منگوا سکتے ہیں. پاسبلٹی بہت ساری چیزوں کی ہے, اگر ہم کریں گے تو ہو جائے گا. اور ہم زیادہ نفع نہیں رکھیں گے تو لوگ جلدی خریدیں گے اس کو. دوسرا آپ نے جو ماشاءاللہ ارشاد فرمایا کہ ہم کوشش کی جائے گی, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہم نے اداروں کو, گورنمنٹ کو کسی بھی ایسے کام کے لیے کہا تو انہوں نے اپریشیٹ ہی کیا ہے. کیا پتہ کہ آتے ہوئے سال ہماری اتنی بات ہو جائے کہ حکومتی سطح پر جس سطح پر ممکن ہو, شاید ہو سکتا ہے کہ ایسا کام ہو جائے کہ پھر مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. سرکاری دفاتر, سرکاری جو بھی ابلاغ ہیں, سب سجنی چاہیے رمضان میں. بالکل, اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. کم از کم 27 رمضان کو سجا دو یار. ایک بوڑھے کی بات مان لو, فائدے میں رہو گے انشاءاللہ. میں گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں, فائدے میں رہو گے. پھر مت کہنا پتہ نہیں تھا. تو آپ کی بھلائی ہے اس میں, ہماری بھی بھلائی ہے. کوئی ایسا قانون بنائے یار کہ پورے ملک میں چراغاں ہو رہا ہو, رمضان اور مسجدیں بھری پوری ہوں یار, بچہ بچہ بھاگ بھاگ کے مسجد میں جائے, اتنا ذوق پیدا ہو جائے, شوق پیدا ہو جائے روشنیاں دیکھنے کے لیے, بچے دوڑتے پھریں, واہ بھائی رمضان آ گیا, کیا بات ہے, اتنی رونق, اتنی روشنی, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش ماضی میں بھی جاری رہی ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی جاری رہے گی انشاءاللہ الکریم. کئی افسران ہوتے ہیں جن کے ہماری سمجھ میں آتی ہیں باتیں, ان کی اتنی اپروچ نہیں ہوتی نا بعض اوقات. بڑا بھی ہوتا تھا, بڑا اکیلا مالک نہیں ہے نا ملک کا, تو یہ بڑی سطح پر کوئی بات کرے گا تو ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آئے گا. کوئی مسلمان رمضان سے کیوں چڑے گا یار, رمضان سے کون محبت نہیں کرتا. جو بھلے روزہ نہیں رکھتا, رمضان سے اس کو پیار تو ہوتا ہے نا, ہے تو رمضان, روزے کے فرض ہونے کا انکار تو نہیں کرتا نا. اپنی بے عملی ہے. نماز لاکھوں لوگ نہیں پڑھتے, لیکن نماز کا منع تھوڑی کرتے کہ نماز کوئی معاذ اللہ بری چیز ہے, ایسا تو کوئی بھی نہیں ملے گا. اور جو بولے گا تو مسلمان رہے گا نہیں, اسلام سے نکل جائے گا. اگر نماز کو برا بولے گا, تو صرف روزوں کو برا بولے گا تو وہ بھی نکل جائے گا اسلام سے. صلو علی الحبیب. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کھجور سب سے بہترین سحری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا بات ہے مدینے کی, کیا بات ہے حاجی حسین کی. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. ماشاءاللہ ہمارے حاجی امین آج پہنچے ہوئے کے پی کے مانسیرا میں, اور وہاں بھی آج انہوں نے 12 ماہ کے لیے اسلام بھائی تیار کرنے کی کوشش کی, اور ان کی طرف سے آیا ہے کہ 48 اسلام بھائی ماشاءاللہ وہاں انہوں نے 12 ماہ کے قافلے کی نیت کی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ
आज ये अमीन 48। ये सबको न्याज बॉक्स देने। अब आप देख लें ये अमीन भाई जहाँ जहाँ जा रहे हैं इस वक्त तो 12 माह ही तैयार कर रहे हैं। इन्होंने तो एक एक माह वालों के पास जाना है, 12 माह तैयार करने हैं, वैसा लग रहा है। देखो 10 तारीख जो आएगी रमज़ान शरीफ की 10, तो ये उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो बीबी फातिमा की अम्मी जान है, इमाम हुसैन की नानी जान है, इनका 10 रमज़ान शरीफ को यौम उर्स। फिर 17 को हज़रत अम्मी जान, हमारी बहुत प्यारी अम्मी जान है, हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, इनकी नियाज़ बीबी आयशा, नियाज़ बीबी खदीजा 10 को, और फिर 21 नियाज़ मौला अली शेर खुदा। ये 3 नियाज़ों की तो तरकीब है हमारे पास, मगर वो ही लिमिटेड है। तो इंशाअल्लाह ये कि 12 माह वालों को ही इस बार तो उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तरकीब बनाएं। तो अभी जो यहाँ वाले, अब फिजा न पहलो सगो ते पड़ोसी कहावत है कि जो पहला रिश्तेदार है पड़ोसी होता है। इस वक्त ये हमारे पड़ोसी यहाँ इतने जमा हुए, इनको अब अगर बाहर से भी सैकड़ों आ रहे हैं शायद 12 माह वाले, फिर पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। चलो जिसका नसीब। तो यूं मतलब ये मेरे पास इतनी तरकीब है न्याज बॉक्स की, इंशाअल्लाह उल करीम। जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे करम से माह रमज़ान की आज पहली शब जुमा नसीब हुई है, कबूलियत की घड़ियां हैं। ए मालिक सारी उम्मत को बख्श दे या अल्लाह पाक। मेरे ज़रिए जो गौस पाक के मुरीद हुए या मेरे तालिब हुए, इन पर भी ख़ास फजल करम फरमा, इनको माँ बाप समेत मग़फ़िरत से नवाज दे। अल्लाह पाक सबकी बीमारियाँ, कर्ज़दारियाँ, परेशानियाँ, घरेलू नाचाकियाँ, तंग दस्तियाँ, मोहताजियाँ वगैरह वगैरह जो भी हैं मामला तो हल कर दे, और सब पर अपनी रहमत का हिसार कर दे। सब तेरी रहमत के हिसार में रहे, तेरी रहमत के साए में रहे। ऐ अल्लाह पाक सारी उम्मत पर अपना फजलो करम फरमा, गुनाह माफ़ फरमा, नेक बना दे। माह रमज़ान के रोज़े, नमाजें, तरावियाँ सबकी कबूल कर ले। आमीन बिजाई ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक मसाइल पूछना था, जो हमारी जो मस्जिद है उसके अंदर जो ये बाहर से लोग आके वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं मजदूर, तो ये सही है या गलत है? बाहर के लोग वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं मस्जिदों में आकर, मजदूर वगैरह, ये सही है या गलत है? असल में इसमें अलग अलग मस्जिदों के मामूलात होते हैं, तो अब वो नमाज के टाइम में किसको कैसे रोक सकते हैं? होता तो आम तौर पे यही है कि जो नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो वही उस वाशरूम्स को यूज़ करें, वरना आम तौर पे होता हमारे यहाँ नहीं, यानी बनाए इस मकसद के लिए जाते हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं है। नमाज के टाइम पर तो चलो वो रोक नहीं सकते, नमाज के अलावा भी ये अल्लाह गुल्ला करते हैं। यहाँ तक कि फिर मस्जिद वाले बाजू का तंग आकर कोई 1-2 वाशरूम इनके लिए अलग से बाहर बना देते हैं कि यहाँ ये अपना हिसाब किताब करें, वरना मस्जिद वालों को तंग करते हैं। ये भी इस तरह का भी है कहीं, लेकिन अब ये कि है मस्जिद, इसका फिर अगर करना ही तो अलग से निज़ाम, अलग से चंदा होना मुश्किल है। पानी तो एक ही लाइन उसके है ना कि ये होता नमाजियों के लिए है, वो भी वक्त पर जो नमाज पढ़ने आए। इसके अलावा उर्फ है इस पर कि इसके अलावा भी लोग करते हैं इस्तेमाल, तो करते हैं मतलब, और मना नहीं करते। आमतौर पर इनको मना नहीं होता, कोई मना नहीं करता। अब ये अलग आ कि वो शर से बचने के लिए जो भी है, अब किसी को इतनी पंचायत होती नहीं है, लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसलिए हुक्म शरी तो क्या इस पर लगाना है कि जब कर ही रहे हैं लोग, बेनमाजी भी इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं, और रोकने से फसाद हो रहा है। क्या कहें, सही कहें गलत कहें? इस पर क्या, वही जो आप फरमा रहे हैं गलत है।
اور تو عام طور پہ تو دیکھا ہے لوگ تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی راستے میں جا رہا ہے تو یا دکاندار قریب کے ہیں تو وہ ان کو ہے ہی یہی کہ مسجد کا ہی واش روم یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم جب یہ حیدرآباد وغیرہ جیسے جاتے تھے نا سفر پہ، تو میں کئی بار اپنا پانی ساتھ رکھتا تھا. اب یار 10 بجے دن کے پیشاب لگا، اب میں کیا کروں؟ مسجد کا استنجا کرنا، مسجد پہ روکی، ایسا ہی ادھر روکتے تھے ہم. پھر پیشاب وغیرہ کر کے پانی میں اپنا استعمال کرتا تھا، من کو منا لیتا تھا. میں نے مسجد کا پانی استعمال نہیں کیا ہے، یہ کئی بار کیا ہے میں نے. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے، عرف تو ہے کہ لوگ پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، خدا بہتر جانے. ہر ایک کہہ رہے یہ ممکن بھی نہیں ہے. گاڑی ہوتی ہے ہمارے پاس تو گاڑی میں پانی کا کین رکھ لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سنت یہ ارشاد فرمائے کہ مسافر کے لیے کیا حکم ہے اگر مسجد سے پینے کے لیے پانی بوتل بھر کے لے یا گاڑی میں جیسے ڈالنے کے لیے، تو کیا یہ پانی لینے کے بعد چندے باکس میں 150 جو بھی ترکیب بنے وہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے کرم اصلاح فرما. 150 روپے ضرور نکالے، لیکن کسی جنرل اسٹور والے کو دے دے کہ منرل واٹر ذرا دے دو، خرید کر پانی پیے. مسجد کا پانی یہاں اسٹال نہیں لگا نا مسجد کا کہ آپ اپنی مرضی سے اس کا سودا کر لیں. جیسے میں نے خرید لیا، اس میں ڈال دیا، اپنے طور پر دل کو منا لیا. تو مسجد کا پانی اس طرح لے نہیں جا سکتے، پینے کے لیے بھی بوتلیں بھر کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع رب العرش العظیم رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع رب العرش العظیم. رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات جو آج مدنی مذاکرہ براہ راست نشر کیا گیا اسی مدنی مذاکرے سے تیار کیے جاتے ہیں. اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم ہیں جو نمبر بتائے جائیں گے ان پر بھیج دیجئے. اگر آپ کو درست جوابات معلوم نہیں ہیں تو مدنی چینل لائیو کے نام سے فیس بک پیج بھی ہے، یوٹیوب چینل بھی ہے، ان دونوں پلیٹ فارم پر مدنی مذاکرہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. اس مدنی مذاکرے کو دیکھ کر آپ درست جوابات حاصل کر سکتے ہیں. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، اللہ پاک نے کن لوگوں کو شیطانوں کے بھائی قرار دیا؟ سوال نمبر 2، ان بزرگ کا نام بتائیے جو گندم خرید کر لائے تو اس کے ساتھ چونٹی آ جانے کی وجہ سے رات بھر سو نہ سکے. سوال نمبر 3، پاکستان کس اسلامی تاریخ کو آزاد ہوا؟
ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کراچی میں 1 ماہ کے اعتکاف کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی ندا کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی اللہ پاک کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اور اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا غماسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، رمضان سے مانگے رمضان سے پیار ہے، رمضان سے مانگے رمضان سے پیار ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کی بہترین کاوش روزے کے ضروری مسائل، اس میں آپ کیا پڑھ سکیں گے، آئیے جانتے ہیں۔ رمضان المبارک کی برکتوں کو سمجھنے اور روزے کے ضروری مسائل جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالہ روزے کے مسائل ایک بہترین رہنما ہے۔ اگر آپ روزوں کے احکام اور مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ رسالہ حاصل کریں اور مستند اسلامی تعلیمات سے فیض یاب ہوں۔ گھر بیٹھے آرڈر کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ مکتبۃ المدینہ۔ اللہ کریم کا قرب حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین ذریعہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ کنز العفان، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ اسی طرح پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ جہاں قرآن کریم میں جا بجا نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی، وہیں احادیث مبارکہ میں بھی بارہا نماز کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، اور ہماری ترغیب کے لیے اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ نور، یعنی نماز نور ہے۔ حضرت امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے نور ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح نور کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح نماز بھی گناہوں سے باز رکھتی یعنی روکتی ہے، اور بے حیائی اور بری باتوں سے روک کر صحیح راہ دکھاتی ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کا اجر و ثواب بروز قیامت نمازی کے لیے نور ہوگا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت نمازی کے چہرے پر نماز نور بن کر ظاہر ہوگی، نیز دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر رونق ہوگی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی نماز مسلمان کے دل کی، چہرے کی، قبر کی، قیامت کی روشنی ہے۔ پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتا نہیں نماز وہ جنت سے دور ہے۔
जवाब दीजिए। लब्बैक। ये सवाल जो है वो बच्चों से हैं। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा का नाम क्या है? हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त है। उन बेटी का नाम बताएं जिनसे खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब चला। माशाअल्लाह। ये जवाब भी बच्चों से लेंगे हुजूर? जी हाँ। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त है, नाम इन्होंने दुरुस्त बताया है। नमाज ज़ोहर में कितनी रकातें सुन्नत मुअक्कदा हैं? ये बच्चों से। चार। नमाज ज़ोहर में कितनी रकातें सुन्नत मुअक्कदा हैं? वो हाथ भी कम हो गए। दो। छः। तफसील ये किस तरह छः? 4 सुन्नत मौक़िदा और 2 सुन्नत मौक़िदा। यानी इनका वक्त क्या है? फर्ज के बाद पढ़नी है सारी, फर्ज से पहले पढ़नी है, अजान के बाद पढ़नी है, कब? 4 पहले और फर्ज के बाद 2। जवाब दुरुस्त है। मिरातुल मनाजिह के मुसन्निफ का नाम बताएं। ये जवाब हम बड़ों से ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जवाब दुरुस्त है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस सहाबी ने खरीद कर आज़ाद किया था? बच्चों से लेना है ये जवाब। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान के कितने बेटे थे? छोटे देंगे बड़े? जवाब आज तो कम भी उठ रहे हैं, तो बड़ों से ही भी लेते हैं। दो थे। जवाब दुरुस्त है। नाम भी बता देंगे। हजरत हामिद रज़ा खान, हजरत मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमहुल्लाह। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। तो मक्का मुकर्रमा में एक एतिकाफ का सवाब कितना है? इसका जो हमारे मशहब है हुजूर, बच्चे हैं और ब्लाइंड हैं इस्लामी भाई, ये जवाब देंगे इंशाअल्लाह। 1 लाख। जवाब दुरुस्त है। सदरुल अफ़ाज़िल ये किस बुजुर्ग का लक़ब है? किनका नाम है ये सदरुल अफ़ाज़िल? किन बुजुर्ग का ये लक़ब है? इनका नाम क्या है? मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। जवाब दुरुस्त है। चौथा कलिमा ये सुना दें। ये बच्चे जो नहीं ये सुना देंगे। जी जी इंशाअल्लाह। चौथा कलमा तौहीद। तौहीद माने अकेला। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु व हुवा हय्यु ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अच्छा, अब जो है ना एक अहम सवाल है, देखिए इसमें क्या होता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का नाम क्या था? हज़रत फातिमा। हज़रत फातिमा रज़ी ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त है।
اچھا دیکھیں کہ ایک عرض کرتا چلوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مبارک ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کا جب بھی ہم نام لینا تو فوری جو نا ہمارے جو نا زبان سے جاری ہو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہا، تو یوں ایک ہماری عادت ہونی چاہیے. جو رمضان شریف کا جو پہلا عشرہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو بچوں سے لینا ہے انشاءاللہ. عشرہ رحمت. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی عاطف بھائی. الحمدللہ یہاں ایک تعداد معتکفین کی یہاں حاضر ہے اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی رہتا ہے. تو یہاں ہمارے کچھ حلقوں کے اسلامی بھائی آج حاضر ہیں اور یہ کچھ چھوٹی ایکٹیویٹی ہوگی مقابلے کی صورت میں اور سنت اور آداب بتانے کا سلسلہ ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ کس انداز میں یاد کروایا جاتا ہے، تو انشاءاللہ ابھی وہاں مقابلہ کریں گے ان کا. دیکھتے ہیں کہ کون صحیح طریقے سے اور اچھے انداز میں سناتا ہے. چلیے سنتیں اور آداب انشاءاللہ بیان کریں گے. مسواک کی سنتیں اور آداب. ماشاءاللہ یہ اسلامی بھائی مقابلے کریں گے اور یہ جو کھڑے ہوئے دوسرے اسلامی بھائی وہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے سارا مقابلہ دیکھیں. بیٹھ جائیں اسلامی بھائی. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کہ اس میں منہ کی صفائی اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے. السلام ہر رات کئی مرتبہ مسواک فرمایا کرتے، استعمال فرمایا کرتے، ہر بار سوتے وقت بھی اور بیدار ہوتے وقت بھی. جب بھی مسواک کیجئے تو یاد رکھیے 3 بار کیجئے اور ہر بار دھو لیجئے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کو بڑھانے والی 4 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک مسواک ہے. مدنی چینل کے ناظرین یہ عرض کر دوں کہ یہ یوں سمجھیں کہ 2 ٹیمیں ہیں اور دونوں جو ہیں یہ مسواک کے بارے میں یعنی پہلے ایک بیان کر رہے ہیں پھر دوسرا بیان کر رہے ہیں نا. تو یہ دونوں مسواک کے بارے میں معلومات بھی دے رہے ہیں اور جو آخر تک بیان کرتا رہا تو وہ گویا جیت جائے گا. اور اصل جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مسواک کے بارے میں معلومات بھی ملتی رہیں گے. جی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں. نمبر 1 جو بندہ مسواک کا استعمال کرے. نمبر 2 فضول باتوں سے بچنا. نمبر 3 اپنے علم پر عمل کرنا. نمبر 4 نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بغیر اچھی نیت کے مسواک کرنے سے طبعی فوائد تو حاصل ہوں گے مگر ثواب نہیں ملے گا. بالکل. مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسواک کا عادی ہوگا مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مسواک پیلو، زیتون یا نیم جیسی کڑوی لکڑی کی ہو. ایسے بھی یہ ہے کہ مسواک کے ریشے کو روزانہ کاٹا جائے. مسواک جب بھی کی جائے تو مسواک جو ہے نا اوپر والے دانتوں سے سیدھی جانب سے کی جائے، پھر جو ہے نا بائیں جانب سے کی جائے، پھر نیچے والے دانتوں سے سیدھی جانب سے کی جائے، پھر نیچے والے دانتوں سے بائیں جانب سے کی جائے. مسواک کو جب پکڑیں تو اس طرح پکڑیں کہ چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے ہو، درمیان والی 3 انگلیاں مسواک کے درمیان میں اور انگوٹھا مسواک کے سرے پر ہو. ماشاء اللہ. مسواک شریف کی موٹائی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو. ماشاء اللہ. مسواک کی لمبائی 1 بلش سے زیادہ نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے. ایک ٹیم کے تو ایک اسلامی بھائی مائنس ہو گئے ہیں، باقی دوسری کے 3 باقی ہیں اور ادھر 2 رہ گئے. ابھی دیکھتے ہیں مزید آگے کہاں تک چلتے ہیں. مسواک شریف کے ریشے نرم ہوں
کیونکہ سخت مسواک دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا کا سبب بنتی ہے۔ جب مسواک ناقابل استعمال ہو تو یاد رکھیے اسے پھینکیں نہیں، کیونکہ یہ سنت ادا کرنے کا ایک آلہ ہے۔ اسے یا دفن کر دیجئے یا کہیں رکھ دیجئے یا اسے ساتھ پتھر باندھ کر سمندر میں ڈال دیجئے۔ ماشاء اللہ۔ مسواک شریف جب بھی استعمال کی جائے تو کم از کم 3 مرتبہ استعمال کی جائے۔ انشاءاللہ مسواک استعمال کرتے وقت ہر بار دھو لیجئے۔ تقریباً 22 سنتیں اور آداب تھے اور تقریباً انہوں نے سنانے کی کوشش کی ہے، تو یہ الحمدللہ یہاں جو 1 ماہ کا اعتکاف ہے اس میں یہ سلسلہ سیکھنے سکھانے کا ہے، تو یوں مقابلہ برابر ہو گیا ہے، تقریباً 22 کی 22 انہوں نے الحمدللہ سنا دی۔ ماشاءاللہ۔ اب تحفہ تو دونوں کو ملے گا نا؟ انشاءاللہ تحفہ دونوں ٹیموں کے انشاءاللہ پیش کریں۔ ماشاءاللہ کریم، ماشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ لوگوں کا حافظہ مزید مضبوط فرمائے، مزید برکات عطا فرمائے۔ اس میں رسالہ بھی میرے سنت کا فیضان مسواک، اس میں فیضان سیدہ فاطمہ الزہرا ماہنامہ فیضان مدینہ ہے، جنتی اعمال جو امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے وہ ہیں۔ اب چلے میں جو نا وہ حاضرین اور ناظرین سے عرض کرتا ہوں کہ مسواک کے فضائل مزید جاننے کے لیے امیر سنت کا رسالہ ہے فیضان مسواک، اور یہ رسالہ جو نا وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری جو نا مسواک کی ایک عادت رہے مرتے دم تک۔ اللہ کر اتنا پڑھے کہ ہمیں جو نا وہ ازبر ہو جائے، لفظ ٹو لفظ یاد ہو جائے۔ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔